سفیر ہے یہ بدر منیر ہے یہ روشن دماغ ہے یہ روشن ضمیر ہے یہ ان کی وفائیں پیاری ان کی ادائیں پیاری ان کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم اذ ظلموا جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے تین طرح کی مخلوقات بنائی ہیں۔ ایک مخلوق وہ ہے جس کو عقل دیا، شعور دیا، لیکن کوئی شہوت کا جذبہ ان میں نہیں رکھا۔ دوسری مخلوق وہ ہے جس کو عقل و شعور نہیں دیا، صرف شہوت کا جذبہ رکھا۔ اور تیسری مخلوق وہ ہے جس کو عقل و شعور بھی دیا اور شہوت کا جذبہ بھی رکھا۔ یہ تین طرح کی مخلوقات ہیں۔ پہلی مخلوق جن کو عقل و شعور تو ملا لیکن شہوت کے جذبات نہیں ملے، وہ فرشتے ہیں کہ فرشتے عقل سمجھ رکھتے ہیں لیکن شہوانی جذبات ان کے اندر بالکل نہیں۔ دوسری مخلوق جن میں شہوانی جذبات ہیں، عقل و شعور نہیں، وہ سارے جانور، حیوانات ہیں کہ جن کے پاس عقل نہیں ہے لیکن ان کی شہوانی جذبات ہیں۔ تیسری مخلوق جس کے پاس عقل و شعور بھی ہے اور شہوانی جذبات بھی ہیں، وہ انسان، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور بھی دیا ہے اور شہوانی جذبات بھی دیے ہیں۔ تو پہلی مخلوق جن کے پاس شہوانی جذبات ہے ہی نہیں، قرآن نے اعلان کر دیا لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، ویفعلون ما یؤمرون، اور جو کہا جائے گا وہ کریں گے۔ دوسری مخلوق حیوانات، ان کے پاس عقل و شعور ہی نہیں ہے، اس لیے وہ کسی حکم کے مکلف ہی نہیں۔ ان کا انجام کنت ترابا، کہ جب دنیا ختم ہوگی ان کو سب کو مٹی کر دیا جائے گا، سب ختم ہو جائیں گے۔ لیکن تیسری مخلوق جو عقل و شعور بھی رکھتی ہے اور شہوانی جذبات بھی ہیں، یہ انسان ہے۔ تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیکی کے جذبات بھی رکھے ہیں اور برائی کا مادہ بھی رکھا ہے، اور اسی وجہ سے اس کو برائی کے مادہ رکھنے کی وجہ سے اس کو آزمائش اور امتحان میں ڈالا گیا ہے۔ اس آزمائش اور امتحان سے نکلنے کے لیے برائی کے جذبات ہونے کی وجہ سے جو برائیاں اس سے ہو جائیں گی، جو گناہ اس سے ہو جائیں گے، ان گناہوں سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت عمل بنایا ہے جس کا نام ہے توبہ، کہ جب آدمی توبہ کر لیتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، نیک ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے توبہ کو اتنا آسان بنا دیا ہے کہ ہر انسان جب چاہے توبہ کر سکتا ہے، اور توبہ کی قبولیت کو اتنا یقینی بنا دیا ہے کہ آدمی ایک مرتبہ توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی ایک مرتبہ کی ارادہ توبہ کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ ارادہ توبہ کو اتنا اللہ نے آسان کر دیا۔ شہوانی جذبات ہیں اس لیے گناہ تو ہوں گے، شہوانی جذبات ہیں اس لیے گناہ تو ہوں گے، کچھ چھوٹے ہوں گے کچھ بڑے ہوں گے۔ تو چھوٹے گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی دھوتے رہتے ہیں، ختم کرتے رہتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
دو فرشتے بنائے ہیں، ایک داہنے کندھے پر ایک بائیں کندھے پر۔ داہنا کندھے والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں کندھے والا فرشتہ برائیاں لکھتا ہے۔ تو ایک انسان ایک گناہ کرتا ہے، پھر دوسرا کرتا ہے، پھر تیسرا کرتا ہے، پھر چوتھا کرتا ہے، پھر پانچواں کرتا ہے، اور بائیں کندھے کا فرشتہ وہ 5 گناہ لکھ لیتا ہے، پھر ایک نیکی کرتا ہے۔ تو داہنے کندھے والا فرشتہ کہتا ہے کہ آؤ سودا کر لیں، آؤ سودا کر لیں۔ تو بائیں کندھے کا فرشتہ کہتا ہے کیسا سودا؟ کہ جس بندے کے تم نے 5 گناہ لکھے ہیں، اس بندے نے ایک نیکی کی ہے اور اس نیکی کے 10 نیکیاں لکھنے کا مجھے حکم ہے کہ ایک نیکی کرے تو 10 لکھنا۔ تو ایسا کرو کہ میں 5 نیکی لکھے لیتا ہوں، تم 5 گناہ ختم کر دو۔ میں 5 نیکی لکھے لیتا ہوں اور تم اس کے 5 گناہ ختم کر دو۔ تو وہ فرشتہ 5 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے نام اعمال میں 5 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو صغیرہ گناہ تو جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ تو وضو کیا، مسجد کے لیے چل کر آیا، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا، ایمان والے کو سلام کر لیا، مصافحہ کر لیا، کہ یہ ان اعمال سے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوتے رہتے، بغیر معافی مانگے معاف ہو جاتے ہیں، صرف ان اعمال کے کرنے کی وجہ سے۔ درود شریف پڑھ لیا، 10 گناہ معاف ہو گئے، 10 نیکیاں مل گئیں، 10 درجات بلند ہو گئے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ تو ایسے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اور بڑے گناہوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت آسان سا راستہ بنا دیا کہ آدمی اپنے گناہ پر نادم ہو جائے، توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے۔ اور کیسے کیسے معاف کیا؟ اللہ اکبر۔ ایک صاحب آئے اللہ کے رسول کے پاس، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ کیا سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ تمہارے گناہ ہیں؟ کہنے لگے جی یا رسول اللہ، سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ میرے گناہ ہیں۔ پھر فرمایا کہ کیا زمین اور آسمان کی خلا سے بھی زیادہ تمہارے گناہ ہیں؟ تو وہ کہنے لگے جی یا رسول اللہ، اس سے بھی زیادہ میرے گناہ ہیں۔ تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کیا اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ تمہارے گناہ ہیں؟ کہنے لگے نہیں، رحمت سے زیادہ گناہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بلایا، فرمایا یہ دعا پڑھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا پڑھائی، اللہم اغفر لی، اے اللہ آپ مجھے معاف فرما دیجئے، اور آپ میرے گناہ آپ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہیں، میرے گناہ آپ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہیں، آپ اپنی رحمت سے میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے ان کو یہ دعا پڑھائی، انہوں نے وہ دعا پڑھی، آپ نے فرمایا جاؤ اللہ نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو بڑے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ اتنی آسانی سے معاف کر دیتے ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والوں اللہ سے توبہ کرو، اللہ کی طرف متوجہ ہو اور توبہ نصوح، سچی پکی توبہ کرو۔ سچی پکی توبہ کا مطالبہ ہے۔ سچی پکی توبہ کے لیے کچھ شرائط ہیں کہ سچی پکی توبہ کیسے ہوگی۔ فرمایا کہ سچی پکی توبہ کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی کو اپنے گناہوں پر ندامت ہو کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے گناہ ہوئے، مجھ سے بھول ہوئی، اس پر ندامت ہو۔ حدیث نے فرمایا الندم ہی التوبہ، کہ ندامت ہی توبہ ہے، کہ آدمی کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یہ احساس ہو جائے۔ اس احساس پہ ہی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر ندامت ہو۔ دوسری شرط فرمائی کہ توبہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، توبہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، دنیا کا کوئی نقصان،
دنیا کی کوئی چیز ذہن میں نہ ہو، میں چوری نہیں کروں گا، بہت ذلت ہوتی ہے کہ یہ توبہ نہیں ہے۔ میں بدنظری نہیں کروں گا، بہت ذلت ہوتی ہے، یہ توبہ نہیں ہے۔ کہ توبہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، کہ میں یہ کام اس لیے نہیں کروں گا کہ اس سے اللہ ناراض ہوتے، کہ توبہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، کہ میں جو اپنے گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کر رہا ہوں وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں، کہ اللہ کی رضا کے لیے توبہ ہو۔ تیسری شرط فرمایا کہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہو، کہ اب آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ کہ سچی پکی توبہ کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا عزم ہو، اور یہ ارادہ، یہ عزم کتنا ہو؟ فرمایا جیسے گائے میں سے دودھ نکال لو اور وہ دودھ تھن میں واپس نہیں جا سکتا، اس طرح توبہ کرنے کے بعد یہ عزم ہو کہ اب میں اس گناہ کی طرف واپس نہیں جا سکتا، اتنا گناہ کے نہ کرنے کا عزم ہو۔ چوتھی شرط ہے کہ گناہ کے قریب بھی نہیں جانا۔ پانچویں چیز بتائی کہ اسباب گناہ کو ختم کر دیا جائے، جن چیزوں کی وجہ سے ہم اس گناہ تک پہنچے، یا جو چیزیں اس گناہ کی یاد کو باقی رکھنے کے لیے ہیں، ان چیزوں کو ختم کر دیا جائے۔ کسی کی فوٹو ہے، کسی کا کوئی خط ہے، کوئی ایسی جگہ ہے، کوئی ایسے مواقع ہیں، ان سب کو چھوڑ دیا جائے۔ چھٹی شرط بتائی کہ جن دوستوں کی وجہ سے گناہ کی طرف ہم پہنچے ہیں اور گناہ میں مبتلا ہوئے ہیں، ان دوستوں سے دوستی ختم کر دی جائے۔ جن دوستوں کی وجہ سے ہم اس گناہ تک پہنچے ہیں، ان دوستوں سے دوستی ختم کر دی جائے، کہ یہ شرط ہے سچی پکی توبہ کے لیے۔ ساتویں چیز بتائی کہ جو فرائض چھوٹے ہیں ان فرائض کو ادا کرنے کی نیت ہو۔ نماز چھوٹی، روزہ چھوٹا، حج چھوٹا، زکوٰۃ چھوٹا، ان فرائض کے چھوٹ جانے کا ایک تو گناہ ہے چھوڑنے کا، اور ایک ذمے میں قضا ہے۔ تو توبہ اس وقت پر ادا نہ کرنے کی ہے، کہ میں نے وقت پر ادا نہیں کیا، یہ میں نے گناہ کیا، میں اس سے توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اور میرے ذمے میں جو قرض ہے اسے ادا کروں گا۔ تو ان اعمال کے کرنے کا، وہ جو چھوٹ گئے ہیں ان کے ادا کرنے کی نیت ہو۔ ساتویں چیز بتائی کہ جس کا دل دکھایا ہو، جس کا دل دکھایا ہو اس سے معافی ہو۔ لڑائی جھگڑا کیا، برائیاں کی، ایسے کام کیے جس سے اس کا دل دکھے، کسی ایمان والے کا اگر دل دکھایا ہے تو دل دکھا کر توبہ نہیں ہوگی، جس کا دل دکھایا ہے اس سے معافی مانگ کر توبہ ہوگی، جس کا دل دکھایا ہے اس سے معافی مانگ کر توبہ ہوگی۔ کہ یہ چند شرائط ہیں جن کے اختیار کرنے پر توبہ سچی اور پکی ہوگی، کہ جب ان سارے مرحلوں سے گزرے گا تب پھر یہ اپنی توبہ میں استقامت سے جمے گا۔ توبہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پسند، اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ توبہ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل ہے، اور ذرا سے بہانے پر بندے کو توبہ کرنے والا شمار کر لیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ نفرت بوڑھے گناہگار سے ہے، سب سے زیادہ غصہ اور سب سے زیادہ نفرت اللہ کو بوڑھے گناہگار سے ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ جوان عبادت گزار ہے. کہ جو آدمی بوڑھا ہو گیا اور بڑھاپے کے بعد بھی اس کو رنگریلیاں سوج رہی ہیں, بڑھاپے کے بعد بھی یہ برائیوں کی طرف جا رہا ہے, کہ اللہ کی نگاہ میں یہ سب سے برا شخص. اور فرمایا کہ وہ جوان جو جوانی میں اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے قدم اٹھاتا ہے, یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. کیونکہ جوانی کا وقت ایسا ہے جب اس کے اوپر اپنی طاقت کا اور شہوات کا اور خواہشات کا ان سب کا غلبہ ہوتا ہے, لیکن اس سب کے باوجود وہ اپنے آپ کو اس سے روک لے اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی کوشش کرے. میں کہ اللہ کو یہ سب سے زیادہ محبوب. اسی وجہ سے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 1000 سجدوں پر بھاری, بڑھاپے کے 1000 سجدوں پر بھاری. لیکن توبہ بوڑھے کی بھی قبول ہوتی. ہاں, ایک نوجوان تھا جس نے 20 سال اپنی جوانی کے نیکی میں گزارے, نیکیاں کرتا رہا, فرمانبرداری کرتا رہا, سب کرتا رہا. 20 سال کی عمر کے بعد وہ ایک عورت سے محبت کرنے لگا اور اس کے چکر میں 30 سال نافرمانی میں گزارے. 30 سال, 50 سال کا ہو گیا. بڑھاپا نظر آنے لگا, محسوس ہونے لگا. اب 30 سال کے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ میں تو غلط راستے پر چلا گیا, مجھے جانا کہیں اور تھا, میں پہنچ کہیں اور گیا. یہ احساس ایک دن اس کے اندر اتنی شدت سے پیدا ہوا کہ وہ رات کو اٹھا اور اٹھ کر کے گھنٹوں وہ دعا کرتا رہا, روتا رہا, اور دعا میں صرف ایک جملہ کہتا تھا کہ اللہ 20 سال میں نے تیری فرمانبرداری کی, 30 سال میں نے تیری نافرمانی میں گزارے, کیا میرے لیے اب واپسی کا کوئی راستہ ہے؟ کیا میرے لیے اب واپسی کا کوئی راستہ ہے؟ گھنٹوں دعا مانگتا رہا, اور دعا مانگتے 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 اس کو اچانک ایک آواز سنائی دی. تو اس آواز کی طرف متوجہ ہوا. آواز یہ آئی کہ میرے بندے, تو 20 سال تک میری اطاعت میں لگا رہا, میں تجھ سے محبت کرتا رہا اور میں نے تجھ سے دل لگا لیا, میں نے تجھ کو اپنا بنا لیا. پھر 20 سال کے بعد تو مجھ سے روٹھ گیا, تو مجھ سے روٹھ گیا اور تو نے مجھ سے منہ پھیر لیا. میں نے بھی تیری طرف سے اپنی توجہ ہٹا لی, لیکن میں تجھ سے روٹھا نہیں, میں تجھ سے ناراض نہیں ہوا. میں تیرا انتظار کرتا رہا, میں تیرا انتظار کرتا رہا. آج 30 سال کے بعد اب تو یہ پوچھتا ہے کہ میرے لیے واپسی کی کوئی گنجائش ہے, تو آجا, میں جیسے پہلے تجھ سے محبت کرتا تھا میں اب بھی تجھ سے ویسی ہی محبت کرتا ہوں. میں پہلے تجھ سے اپنا دل لگاتا تھا, ویسے ہی اب بھی تجھ سے اپنا دل لگاتا ہوں. تو اللہ اتنی محبت کرنے والے ہیں اپنے بندوں سے.